الوہاب۔ الوہاب قرآن کریم میں 3 جگہوں پر یہ نام مذکور ہے، ایک سورہ آل عمران آیت نمبر 8، اور دوسرا سورہ صاد آیت نمبر 9، اور تیسرا سورہ صاد آیت نمبر 35۔ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں کہتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 8 میں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ وہاب کہتے ہیں ناظرین اکرام جو کثرت سے عطا کرتا ہے، کثرت سے انسانوں کو تحفے عطا کرتا ہے، نعمتیں عطا کرتا ہے، فضل عطا کرتا ہے، کثرت سے احسان کرتا ہے۔ وہاب کا معنی کثرت سے احسان کرنے والا، تحفے دینے والا، عطا کرنے والا، نوازنے والا، وہ جس کی سخاوت مسلسل جاری ہے، جو خرچ کر رہا ہے مسلسل ختم نہیں ہو رہا ہے وہ، اور جو مسلسل مانگے بغیر لوگوں کو دے رہا ہے، مانگنے سے پہلے ہی دے رہا ہے اور مانگنے کے بعد بھی دے رہا ہے، اور مسلسل اس کی سخاوت جاری ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے ناظرین اکرام الوہاب۔ اور قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی جگہ پر اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عطا ہے ناظرین اکرام، اہل علم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عطا ہے، اس کی جو نوازش ہے، اگر بندہ مومن اپنی زندگی میں غور کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نوازشیں ہیں، ہم اسے شمار بھی نہیں کر سکتے۔ چند ایک کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے، جن میں سے پہلا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اللہ کا بہت بڑا تحفہ ہے، بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ اسی لیے جو آیت میں نے پڑھی اس میں مومن کیا دعا کرتا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، اور اپنی جانب سے ہمیں رحمت عطا فرما، بے شک تو عطا کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ جو نوازتا ہے اس میں عظیم چیز ہے رحمت، اللہ رحم کرتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، نوازتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حکومت عطا کرتا ہے، بادشاہت عطا کرتا ہے، جیسے سورہ شعراء نمبر 83 میں رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اور سلیمان علیہ السلام کی دعا سورہ صاد آیت نمبر 35 میں وہب لی ملکا لا ينبغی لاحد من بعدی، اے اللہ مجھے ایسی حکومت عطا کر کہ میرے بعد کسی اور کے لیے وہ مناسب نہ ہو، بے شک تو ہی عطا کرنے والا، انک انت الوہاب۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے، اس کی عطا میں سے نیک بیوی اور اچھی ذریت، پاکیزہ ذریت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا میں سے ہے، جس کے ذریعے سے انسان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ مومن کی دعا ہے سورہ فرقان آیت نمبر 74 میں والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اس میں آپ دیکھیے ربنا هب لنا، اے اللہ تو ہمیں عطا فرما، نوازش فرما، احسان فرما ہم پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تحفے اور عطا بالکل مختلف ہیں، اور ایک اور مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صفت کو ذکر کیا ہے سورہ شورى آیت نمبر 49 اور 50۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے للہ ملک السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے زمین آسمان کی بادشاہت ہے، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے وہ بیٹیاں دیتا ہے، ویہب لمن یشاء ذکور، اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، اور یزوجہم ذکرانا واناثا، اور جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی 4 قسمیں ذکر کی ہیں، اللہ اپنی مرضی سے یہ کرتا ہے، کسی کو صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے، بیٹے نہیں دیتا، اور کسی کو صرف بیٹے ہی بیٹے دیتا ہے، بیٹیاں نہیں دیتا، اور کسی کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے، اور چوتھی قسم ہے جن کو اللہ تعالیٰ کچھ نہیں دیتا ہے، کوئی نسل نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یہ میری طرف سے عطا ہے، میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، اسی لیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نیک اور صالح ذریت اولاد عطا کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم نے نقل کیا ہے۔ تو ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا، ہر چیز اللہ کی عطا ہی ہے، ہر چیز اسی نے دی، حتیٰ کہ جو آپ اللہ کی تعریف بھی کرتے ہیں نا، الحمدللہ بھی بولتے ہیں، وہ بھی اللہ کی عطا ہے، وہ بھی اللہ نے آپ کو تحفے میں دیا ہے۔ اسی لیے بکر بن عبداللہ مزنی رحمہ اللہ بڑی پیاری بات کہتے ہیں جب بھی کوئی بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو پھر الا وجبت علیہ نعمہ، تو اس پر ایک نعمت واجب ہو جاتی ہے۔ جب وہ الحمدللہ کہتا ہے تو نعمت واجب ہو جاتی ہے۔ کہا گیا ان سے کہ اس نعمت کا کیا بدلہ ہے؟ کہا کہ اس کا بدلہ یہ ہے، یعنی اس کی ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے۔ تو ایک اور نعمت ہمارے اوپر آ گئی، یعنی الحمدللہ کہنا ہی اللہ کی نعمت ہے۔ اس نعمت کے شکر پر آپ پھر الحمدللہ کہیں گے، وہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ پھر اس پر آپ اللہ کا شکر کریں گے، وہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ یعنی آپ ایک جملہ بھی اللہ کی تعریف میں کہتے ہیں، وہ بھی اللہ کی عطا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے۔ اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں الحمدللہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے، الذی لا یؤدى شکر نعمتی من نعمہ الا بنعمت حادثہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس کی نعمت
نعمت کی شکر گزاری اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اس کی نعمتوں کے ذریعے سے ہم شکر نہ کریں. یعنی نعمت کی شکر گزاری بھی اللہ کی نعمت کے ذریعے سے ہوتی ہے. ناظرین اکرام، اس نام کا تقاضا یہ چونکہ وہاب عطا کرنے والا اللہ ہے، لہٰذا بیٹے دینے والا، بیٹیاں دینے والا، حکومت دینے والا اور بادشاہت دینے والا، رحمت عطا کرنے والا، سب کچھ عطا کر اللہ تعالیٰ. لہٰذا اللہ کے سوا کسی سے مت مانگیے، کیونکہ کسی اور کی یہ صفت نہیں. اللہ اپنی صفت میں اکیلا ہے، تقسیم کرنے میں، عطا کرنے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں.